دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہوگی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، اور باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ان کی نشانیوں سے پیار کیا. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی. ماں فوت ہوگی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوگی. اور ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں. فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر. فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ایک روایت میں فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. ہمیں سلو کر لینے کی تاکید کی گئی ہے، معاف کر دینے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہمیں خالی ہاتھ ہی واپس پلٹنا ہے. اور میں یہ حدیث سنانے سے قبل کہا کرتا ہوں اس حدیث میں اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے کہ ہو نہیں سکتا جس نے یہ حدیث سنی ہو اور پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے. حدیث دل کے کانوں سے سنیے گا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہے وہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن جیسے بات کرتا ہے اختلاف بڑھتا ہے، جھگڑا بڑھتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں محل اس کو لے کر ہم دیں گے. کس کو؟ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تک جھگڑا کر سکتا. جھگڑا کرنے کی ایک ہی دلیل بچی تھی. بندہ کہتا ہے جی میں تو حق پر ہوں، میں تو آخری دم تک لڑوں. یہی دلیل ہے نا ہماری. اور حضور اسلام فرما رہے ہیں حق پر ہونے کے باوجود تم جھگڑا چھوڑ دو، ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں. میں یہ چکوال والی سائٹ پر یہ درس میں یہ حدیث سنائی تو ایک بابا جی مجھے گاڑی پر قریب انہوں نے پکڑ لیا اور وہ کہنے لگے کہ میں جب سے یہ حدیث سنی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کسی سے جھگڑا ہو ہی نہ، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے میں بعد میں جا کے معذرت کر کے صلح نامہ کر لیتا ہوں. اب برادری والے خاندان والے میرا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بندہ ہے، ابھی جھگڑا پورا ہوتا نہیں ہے جا کے معافی مانگ کے صلح کر لیتا ہے. تو اب تو میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو میں نے ہنس کے کہا بابا جی جنت میں مال کی ضمانت ہے، کام تو سوکا نہیں ہے. شیطان ابھی اس روپ میں آ گیا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو لوگ اڑاتے رہے، ہمیں محبوب کے وعدے پہ یقین ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میں جنت میں محل کا ضامن ہوں. کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. تو جھگڑا چھوڑیے، صلح کر لیجئے، عافیت اسی میں ہے. تیسری بات علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی کا کام دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگلے دن آئیں تو ہم کہیں وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل نیکی آگے چلنی چاہیے. اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر دو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے، ایک کھجور اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، فرمایا اتنا صدقہ بھی کر دو تو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس ایک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ایک کھجور بھی اگر اس کے نام کی قبول ہو گئی، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے. تو یہ 3 باتیں آج کے اس درس قرآن سے، ایک تو بخشش و مغفرت کی دعائیں کبھی بھی نہ بھولیں، اور اس کا بہترین وظیفہ نماز کی صورت ہے. اس پر ہم نے خود بھی عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی مصلی پہ کھڑا کرنا ہے. دوسرا رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اور تیسرا کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ایسا ضرور شروع کیجئے جس کا ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں، ہماری اولادیں تسلسل قائم رکھ سکیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہماری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے،
اور ہم سب کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت کی راحت نصیب فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ابھی موقع ہے، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر سکیں تو آج آسان ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا